السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا کھیل دیکھا ہے جس میں ایک ہاتھ ہتھیار چلاتا ہے اور دوسرا ہاتھ خاموشی سے بستی اجاڑتا ہے؟ دنیا کی توجہ ایران اسرائیل جنگ پر تھی۔ جب دنیا کی نظریں تہران، تل ابیب اور میزائلوں پر تھی، اسی دوران اسرائیل غزہ کو مٹا رہا تھا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ دراصل ایک پردہ تھی جس کے پیچھے اسرائیل نے سب سے بڑا جرم کر دیا، لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ میڈیا چپ تھا، اقوام متحدہ غائب تھی اور انسانیت لاپتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ تمام سچ جو آپ سے چھپایا گیا۔ ان 2 ہفتوں میں غزہ میں کیا ہوا اور دنیا کیوں خاموش رہی؟ کیا ایران اسرائیل جنگ صرف غزہ سے توجہ ہٹانے کا پردہ تھی؟ 12 سے 26 جون تک غزہ میں کیا کچھ تباہ کر دیا گیا؟ اسرائیل نے کیا ڈرامہ رچایا؟ کیا واقعی غزہ کو قطر یا UAE کے سپرد کرنے کی خفیہ ڈیل ہو چکی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ 12 جون کو 48 سے 72 گھنٹے تک غزہ کا نہ صرف پوری دنیا سے رابطہ کٹ گیا بلکہ غزہ کے شہری ایک دوسرے سے رابطے سے بھی قاصر ہو گئے۔ اچانک پورا غزہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ فون بند، انٹرنیٹ بند، کیمرے بند اور آوازیں بھی بند۔ اور تب کھیل شروع ہوا۔ امدادی کیمپوں میں فائرنگ کی گئی، وہاں جہاں صرف روٹی لینے والے لوگ تھے۔ ایک دن میں 70 لاشیں، اگلے دن 29 لاشیں، پھر 38 لاشیں، پھر 16 لاشیں، سب کے سب بھوکے تھے۔ ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ بچے اور بزرگ صرف ایک روٹی کے لیے جان سے گئے اور جو زندہ بچ گئے وہ بھوک سے مرنے لگے۔ زخم کراسنگ بند، شمالی غزہ مکمل لاک ڈاؤن۔ ماں دودھ کی بجائے پانی سے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسپتال اندھیرے میں، دوا بالکل ختم اور میڈیا وہ تہران کے دھوئیں میں گم تھا۔ آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ اسرائیل نے ان دنوں میں فلسطین میں کیا کامیابیاں حاصل کی۔ خزہ اور دیر البلاء میں اسرائیلی کارروائیوں سے پورا قصبہ مکمل تباہ ہو گیا۔ خاص طور پر خزہ میں ٹوٹل ریزنگ رپورٹ کی گئی۔ دار البلاء، خان یونس اور رفح میں فضائی بمباری اور زمینی ہتھ کنڈوں میں ہزاروں گھر جزوی یا مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق غزہ میں 92% رہائشی یونٹ یعنی 4,36,000 گھر نقصان زدہ ہو گئے، جن میں سے 79,000 مکمل تباہ ہوئے اور مزید 2,76,000 شدید یا جزوی نقصان کا شکار تھے۔ اگر بات کی جائے ویسٹ بینک کی تو یہ بھی جان لیں کہ جنین کیمپ میں آپریشن کے دوران تقریباً 180 گھر مکمل تباہ یا قبضہ کر لیا گیا۔ تل کارم اور نابلس میں مزید کئی درجن عمارتیں منہدم یا اسرائیلی فوجیوں نے قبضہ میں لے لیں۔ اوچا کی رپورٹ کے مطابق 10 سے 16 جون کے دوران ویسٹ بینک میں 13 گھر اور 28 ڈھانچے منہدم ہوئے، جس میں 72 افراد بے گھر ہوئے۔ اس طرح اگر بات کی جائے ویسٹ بینک کی تو یہاں بھی مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ 16 جون سے شروع ہونے والے آپریشن کے دوران جنین کیمپ میں 180 گھروں کو مسمار کیا گیا یا قبضہ کیا گیا۔ اسی طرح نابلس اور تلکارم میں مزید 1 درجن سے زائد گھر مٹائے گئے۔ ادھر رفح میں فضائی بمباری، خان یونس میں گھر ملبہ کا ڈھیر بن گئے۔ ویسٹ بینک میں نوجوانوں کو راتوں رات اٹھایا جا رہا تھا اور اقوام متحدہ اجلاس کی فائلوں میں مصروف تھا۔ اب خبریں ہیں کہ غزہ کو نئے ہاتھوں میں دینے کی بات ہو رہی ہے۔ قطر، UAE، نئی انتظامیہ، کیا فلسطین کا مقدر اب بھی نیلام ہوگا؟ کیا یہ سب اسرائیل کی جنگ کے پردے میں کیا گیا ہے؟ کیا اسرائیل نے موقع کا فائدہ اٹھا کر غزہ کو مٹا دیا اور ہم سب دیکھتے رہے؟ یہ صرف بمباری نہیں تھی، یہ انسانیت کو دفن کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ اب سوال صرف اتنا ہے، کیا آپ خاموش رہیں گے یا یہ سچ دوسروں تک پہنچائیں گے؟ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔